بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے آپ خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے، آپ کی زندگی میں برکت دے۔ اچھا، گریٹنگس ٹو ایوری ون اینڈ آئی پرے فار آل آف یو، may اللہ بلیس یو ویر ایور یو آر۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے نا وہ ہے اسپیسیز کے متعلق۔ دیکھیں اسپیسیز کے جو ہم جب ایم ای پی پہ ریوٹ ایم ای پی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اسپیسیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اسپیسیز ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں نا۔ فرض کریں کوئی بھی ہم نے روم ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر اسپیس کریٹ کرتے ہیں۔ اسپیس اس لیے کریٹ کرتے ہیں کہ پتہ لگے کہ ہم اس روم کے اندر کتنی جگہ ہے، کتنی اونچائی ہے، کتنی اس کا ویکیوم ہے، کتنا اس کا والیوم ہے، کتنا اس کا ویڈتھ ہے، لینتھ ہے، ساری چیزیں، تاکہ آسانی سے جو ہے ہمیں اس کی کیلکولیشن جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ فرض کریں میں نے یہ ایک اسپیس مارک کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں ایسٹیمیٹڈ illumination آپ کا 394.44 لکس ہے، ٹھیک ہے، روم کیوٹی ریشو آپ کی 4.01 ہے، لائٹنگ کیلکولیشن آپ اتنی ہے، 762 ہے لائٹنگ کیلکولیشن، لومینر کی اتنی ہے، سیلنگ ریفلیکٹرز کتنی ہے وہ آپ کی آ رہی ہے، وال ریفلیکٹنس کتنی ہے وہ آپ کی، فلور ریفلیکٹنس کتنی ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو ہے ڈیزائن ایچ وی سی لوڈ ایریا ہے وہ آپ کا دکھا رہا ہے، ڈیزائن ادر لوڈ پر ایریا وہ ایکچوئل لائٹنگ لوڈ وہ آپ کا، تو ساری چیزیں آپ کے پاس ایریا کیا ہے، پیرامیٹر کیا ہے، ان باؤنڈیڈ ہائٹ کتنی ہے، والیوم، ٹھیک ہے، تو کمپیوٹڈ والیوم کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سپلائی ایئر کتنی ہے۔ تو یہ ساری اسپیسیفکیشن بیسیکلی یہ کیلکولیشن جو ہوتی ہیں ساری یہ استعمال ہوتی ہیں آپ کی ہیٹ لوڈ کیلکولیشن کے اندر، تاکہ جب آپ ایچ وی اے سی کے لیے اسپیشلی ہیٹ لوڈ کیلکولیشن کریں تو آپ کے پاس سارے فیکٹر آپ کے سامنے ہوں ڈیزائن لیول پہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس طرح سے اس کو تمام روم کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکیں، اور پھر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لیے آپ کی جو چیلرز ہوں گے یا ایچ وی اے سیز ہوں گے یا ایف یوز ہوں گے وہ کتنی کیپیسٹیز کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے جو ہے بیسیکلی اسپیسیز ہمیں کریٹ کرنی پڑتی ہیں، اسپیسیز بھی کریٹ کرتی ہیں اور زون بھی کریٹ کرتے ہیں۔ زون میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آج کا لیکچر جو ہے آپ کا اسپیسیز کے اوپر ہوگا۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسپیسیز کی کیا اہمیت ہے، اسپیسیز کیا چیز ہے، اور اسپیسیز کیوں کریٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسپیسیز کس طرح سے کریٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ Acha, spaces in Revit MEP. In Revit MEP, a space is a virtual element that represent a physical area within a building. یعنی ایک virtual element ہوتا ہے جو physical area جو کسی بھی building کے اندر ہوتا ہے اس کو ماپ رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ Such as a room جیسے روم ہو گیا یا hall ہو گیا یا lobby ہوگی۔ Spaces are used to define the building layout and essential for HVAC پلمبنگ اینڈ الیکٹریکل ڈیزائن، ٹھیک ہے، اسپیسیز آر یوز ٹو ڈیفائن دی بلڈنگ لیاؤٹ، بلڈنگ لیاؤٹ کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور وہ ضروری ہوتی ہیں ایچ وی سی پلمبنگ اور الیکٹریکل ڈیزائن کے لیے۔ کی کریکٹرسٹک آف اسپیسیز ریپرزینٹ فزیکل ایریا ود ان اے بلڈنگ، ٹھیک ہے، آپ کے جو فزیکل ایریا وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ کین بی یوز فار زوننگ، ہیٹنگ اینڈ کولنگ کیلکولیشن، ٹھیک ہے، یہ جو آپ اسپیسیز کریٹ کریں گے آپ کی زوننگ کے لیے استعمال ہوں گی، ہیٹنگ کے لیے استعمال ہوں گی، کولنگ کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوں، کین بی اسائن ٹو اسپیسیفک ایچ وی ٹی سسٹم اینڈ زون، اور جو ہے وہ آپ کے جو ایچ وی ٹی سسٹم اینڈ زون ہو ان کو ان کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ آپ کر سکتی ہیں۔ کین بی یوز ٹو کیلکولیٹ لائٹنگ لیول، آپ کے لائٹنگ لیول کیا ہے، الیکٹریکل لوڈس کیا ہیں وہ آپ کیلکولیٹ کر سکتی ہیں۔ Creating spaces in Revit MEP. Revit MEP create space کیسے create ہے؟ To create a space in Revit MEP, go to System tab. System tab میں آپ جائیں گے تو Spaces and Zone panel کا وہاں پہ موجود ہوتا ہے آپ کا پینل، اس میں سے اسپیس آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، سلیکٹ دی اسپیس ٹول، کلک ان دی ایریا ویئر یو وانٹ ٹو کریٹ اے اسپیس، ٹھیک ہے، آپ نے اسپیس کا ٹول استعمال کرنا ہے، اور جس ایریا میں آپ نے اسپیس لگانی ہے وہاں پہ جا کے اسے کلک کریں، وہاں پہ وہ اسپیس mark کرتے ہیں۔ Revit will automatically create a space that finds the area bounded by walls, floors and ceiling. پانچواں ہے یوز دی اسپیس پراپرٹیز ٹو ایڈٹ دی اسپیس نیم، نمبر اینڈ ادر ایٹریبیوٹ۔ اگر اس کے بعد آپ کو اسپیس کا کوئی نیم چینج کرنا ہے، نمبر چینج کرنا ہے، اس کے جو دوسرے ایٹریبیوٹس ہیں ان کو اپنے ویلیوز کو چینج کرنا ہے تو وہ آپ جا کے چینج کر سکتے ہیں۔
टिप्स क्या है? यूज द स्पेस टूल टू क्रिएट स्पेसेस ऑटोमेटिकली फ्रॉम एग्जिस्टिंग रूम। ठीक है, आप स्पेस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली जो कि आपके एग्जिस्टिंग रूम है उसके अंदर जो है उसको इस्तेमाल करके उन नामों को इस्तेमाल करके आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यूज द स्प्लिट टूल टू डिवाइड स्पेस इनटू मल्टीपल स्पेसेस। यहाँ पे ना हमारे पास एक स्प्लिट टूल भी होता है जिसमें अगर फर्ज करें हम स्पेस को कम करना है, ज्यादा करना है या ब्रेक करना है तो वो भी हम उस टूल को इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। यूज द जॉइंट टूल टू मर्ज मल्टीपल स्पेस इनटू सिंगल स्पेस। इसी तरह हमारे पास जॉइंट टूल होता है जिसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंफॉर्मेशन स्पेसिस होती की है। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा और मैंने भी आपको बताया कि बेसिकली जो आपकी एनालिसिस होते हैं ना बिल्डिंग के, वो एनालिसिस के लिए ये इस्तेमाल हो रही होती है, चाहे वो एचवीएसी के एनालिसिस हो, चाहे प्लम्बिंग के एनालिसिस हो, चाहे इलेक्ट्रिकल डिजाइन के एनालिसिस हो, उसके लिए आप स्पेसिस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ देखें मैंने रेविट में एक जो है सिंपल मॉडल जो एसवीसी का सिंपल मॉडल है ना वो मैंने खोल दिया। ये मॉडल ना आपके जब रेविट आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके रेविट के साथ ना आपके पास अवेलेबल होता है एमईपी सर्विसेज के लिए, एमईपी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एचवीएसी एनालिसिस फ्लोर प्लान्स। ठीक है, अगर आपके पास ये फ्लोर प्लान बने हुए हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बने हुए तो आपके जो फ्लोर प्लान्स है फर्स्ट यहाँ पे आपके पास फ्लोर प्लान है, ये देखिए सारे फ्लोर प्लान आपके आ रहे हैं। इनको आप इस्तेमाल करके तो इनको जो है डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट या यहाँ से आप चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पर डुप्लीकेट करके तो इनको डिपेंडेंट व्यूज या जो भी जैसे भी आप चाहते हैं उस तरह के इनको करके उसके बाद आप स्पेसिस के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिस के लिए बना हुआ ठीक है एक जो है आपका प्लान जो है आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है? ठीक है, तो आपने स्पीसीज क्रिएट करनी है, सारे जितना भी आपका जो फ्लोर है इसके ऊपर आपने स्पीसीज क्रिएट करनी है। ठीक है, याद रखें जब आप स्पीसीज क्रिएट करेंगे तो ठीक है तो आप एनालाइज के बटन में जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि ये एनालिसिस का जो पार्ट है वो हम कवर कर रहे हैं कि एनालिसिस किस तरह से होती है। ठीक है, चाहे वो एचवीएसी के लिए। अच्छा, तो चले चलते हैं स्पेसिस की तरफ। ठीक है, और स्पेसिस को जाकर देखते हैं कि स्पेसिस को किस तरह से हम जो है प्लेस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये एनालिसिस का पार्ट है तो एनालाइज में चले जाएं और स्पेसिस में यहाँ क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्पेस आ गया, यहाँ पे स्पेस आ गया। ठीक है, और उसने एक नंबर भी दे दिया, स्पेस भी दे दिया, एक नंबर भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे तो मुझे अगर रूम नंबर मिल जाता तो ज्यादा बेहतर था कि रूम नंबर होता। ठीक है, तो रेविट की जो पुरानी वर्जन थी उसमें बड़ी इशू था ये वाला। ठीक है, और इस इशू को किस तरह से दूर किया जाता था? ठीक है, एक तो ये था कि आप व्यू में चले जाते थे, विजिबिलिटी ग्राफिक में चले जाते थे। ठीक है, फिर लिंक मॉडल में चलेंगे, कस्टम में चले जाएं। ठीक है, और फिर बाय लिंक व्यूज आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद कोई आपका लेवल वन है। ठीक है, लेवल वन आपने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई किया। ठीक है, तो आप देखें नीचे आपके पास ना आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें सारे रूम्स वगैरह नजर, ये तो ये यहाँ ये तरीका था। ठीक है, या ये था ठीक है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे है एडिट फैमिली, यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से आपने क्लिक किया तो यहाँ ऊपर भी एडिट फैमिली आपके पास है। ठीक है, यहाँ पे चले गए। ठीक है, यहाँ पे किधर आप आ गए। ठीक है, जैसे आप एडिट फैमिली के अंदर आएंगे तो आपके पास जो है स्पेस का नाम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस के नाम को आप सिलेक्ट कर लें, फिर एडिट में चले जाएं। ठीक है, एडिट में जाके जो नेम है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेड जो हाईलाइट है एरो जो आपका बिल्कुल डायरेक्शन जिसकी लेफ्ट साइड पे है उसको क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से एंट्री वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप कह सकते हैं रूम नेम, रूम नेम को आपने सेलेक्ट कर लेना, इसको आपने ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पे रूम नेम आपका ऐड कर दिया तो पहली वाली एंट्री है मैंने रूम में, दूसरे वाला आपका नंबर के लिए हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट में गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी एंट्री के लिए आपने रूम का नंबर है आपने ले लिया। ठीक है, उसको किया और इसको जो है खत्म कर दिया। ठीक है, और अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये आपका रूम नंबर। अब इसकी जिसके बाद आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, ओवरराइट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास जो है वो दोनों जो आपने स्पेसिस लगाई हुई थी, जितनी भी आपने स्पेसिस लगाई होंगी उनके नंबर्स आपको मार करके दे देगा। ये तो आपका जो था ओल्ड फैशन था जब क्योंकि रेविट जाहिर है एवोल्यूशनरी पीरियड में गुजर रहा होता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं थे, अब इसके अंदर बहुत जो है
مطلب کافی ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے فرض کریں اسپیسیز میں چلے جاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اینالائز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور اسپیسیز میں آپ چلے گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور اسپیسیز میں جا کے آپ کو وہ اسپیسیز چاہیے، ٹھیک ہے، جو ان کے روم نمبرز بھی آپ کے ہوں، ٹھیک ہے۔ اسپیسیز کریٹ کرنے کے لیے پہلے میں یہ بتا دوں، جب آپ لیول 1 پہ اسپیس کریٹ کر رہے ہوں گے تو آپ نے جو ہے پورا اس کا ہائٹ دینی ہے، آف سیٹ دینا ہے، لیکن اگر یہاں پہ آپ لیول 2 کر دیں گے تو پھر آپ نے یہاں پہ 0 رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ 0 ویلیو آپ نے رکھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پھر لیول 1 کی جو ہائٹ ہے اس کو کیلکولیٹ جو ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسپیسیز میں آپ یہاں پہ اپنی اسپیسیز میں جا کے ساری آٹومیٹک اپنی اسپیسیز لگا دیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آٹومیٹک اور میں نے سلیکٹ کیا، ساری اسپیسیز اس نے آٹومیٹک لگا دی، ٹھیک ہے، ساری اسپیسیز آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کے پاس اسپیس نیمنگ ہے، یہاں پہ دیکھیں اسپیس نیمنگ کو آپ نے کلک کیا تو نیم اینڈ نمبرز آپ نے سلیکٹ کر لیے، اور یہاں پہ آل لیول کے اندر، ٹھیک ہے، تو اوکے کر دیا۔ جیسے آپ اوکے کریں گے تو یہاں دیکھیں جتنی بھی آپ کی اسپیسیز ہیں ان کو نمبر کے ساتھ وہ ریڈ کرے گا، نام، نمبر اور نام، جو بھی آرکیٹیکچر کا جو لنک ماڈل تھا اس کے اندر جو بھی انفارمیشن اس کو ملی اس کے حساب سے اس نے اس کو امپورٹ کر کے یہاں لے آیا، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں ساری آپ کے پاس یہاں آ گئی، ہر روم کے اندر جو جو اس کا نام تھا اس طرح سے اس نے جو ہے اس کو لکھ دیا۔ اچھا، اس کے بعد نا ہم اسپیسیز کے نا سیپریٹر بھی ہوتے ہیں، یاد ہے جب آپ کو میں نے رومس کے نمبرز وغیرہ کروائی تھی، ٹھیک ہے، وہ والی ایکسرسائز جب ہم نے کی تھی تو وہاں پہ بھی اسپیسر تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس نا اسپیسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اینالائز میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس اسپیس سیپریٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فرض کریں میں نے یہاں سے لے کے یہاں پہ یہاں تک اسپیس سیپریٹر لگا دیا تو اب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اسپیس تھی اس کو اس نے علیحدہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس کا ایریا اسپیس کا کام ہوگا، وہ اس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو میں یہ انڈو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انڈو کیا، اور یہ والی جو اسپیس ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو اسپیس ہے اس کو میں نے کلک کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کی ساری آپ جو ہے ایریا دیکھیں 132.370 ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی جو ہے نا اسپیسر ایک ایڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لیا میں نے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک اسپیسر ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب ایریا آپ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں یہاں پہ 122 ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایریا اس کو آپ جو ہے ماڈیفائی بھی کر۔ اچھا، اس میں نا اگر آپ کو فرض کریں اسپیسر یہ دیکھیں، جیسے میں نے اسپیسر یہ والا اسپیسر جو ہے یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو اسپیس، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اسپیس نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، ٹھیک ہے، آپ کو مطلب وہ ویژولائز نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ویو میں جائیں اور یہاں پہ ویزیبلٹی میں جائیں، اور جو لائنز ہے نا یہاں پہ لائنز، ٹھیک ہے، یہاں پہ نیچے جائیں، ٹھیک ہے، اور لائنز کو جو ہے وہ آن کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آف ہوا ہوا تھا، اس کو آن کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو آن کریں گے تو وہ آپ کو جو اسپیسر ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسپیسر اگر فرض کرے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو وہ جو ہے آپ اس طرح سے کر کے اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نا اگر آپ نے اسپیسر یہاں پہ لگا لیا اور آپ کو یاد آتا ہے کہ تھوڑا سا اسپیسر آپ نے جو ہے ماڈیفائی کرنا ہے، چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کلک کریں اور ٹیب کی دبائیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ کا اسپیٹر سلیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسپیسر کو آپ جو ہے شفٹ کر سکتے ہیں، اس کو موو کر سکتے ہیں، دیکھیں اگر موو کر دیا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے موو کر دیا تو اب کیا ہوگا، وہ اسپیس بھی اتنی بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اسپیس کا جو ایریا وہ بھی اتنا جو ہے وہ دیکھیں بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، اسپیسر جو آپ کا ہو، یہاں پہ دیوار ہے یہاں ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ اسپیسر میں نے لگایا تھا، اسی طرح اگر میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر جائیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹیب کی دبائیں اور جیسے ہی آپ کا اسپیسر سلیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو جو ہے آپ موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں آپ نے موو کر دیا، اس کے بعد اسپیسر کی اب جو ویلیو یہ والی ہو، ٹھیک ہے، یا اس کی اسپیس جو ہے یہ والی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اسپیسر کو بھی آپ موو کر سکتے ہیں، الٹر کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، ماڈیفائی کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نا اس اسپیسر کو نا آپ پن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پن کر دیں، لاک کر دیں، ٹھیک ہے، فرض کریں میں نے یہ دیکھے پن دیا، یہاں پہ پن آ رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، پن ہٹا دی میں نے تو آپ موو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سلیکٹ کریں اور پن کر دیں، ٹھیک ہے، تو پن کریں گے تو پھر یہ موو نہیں ہوگا، آپ موو کریں گے تو موو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جائے اور اس کو میں نے دیکھے یہاں پہ موو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو موو نہیں ہو رہا کیونکہ میں نے پن کر دیا ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ فرض کریں کہ جو ہے کوئی بندہ آتا ہے اور بیٹھتا ہے اور وہ اسپیسیز کو ماڈیفائی کرنا چاہتا ہے تو اسپیسیز ماڈیفائی نہیں ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہو۔
اچھا اس کے بعد نا اگر آپ نے کوئی اسپیس سلیکٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہ اسپیس سلیکٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس والیوم بھی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو والیوم نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، آپ چینجز کرنا چاہتے ہیں تو اینالائز کے بٹن میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس اسپیسیز اینڈ زونز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایریا اینڈ والیوم کمپٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ فرض کریں میں یہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اپلائی کر دیتا ہوں، تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے، اب آپ اس اسپیس کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو والیوم ہے وہ ناٹ کمپیوٹیڈ آئے گی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسپیسیز میں ڈفرینٹ یہاں پہ جو ہے آپ مطلب کہ ڈفرینٹ اس کے فلور اسپیسیز فلور کون سے آپ نے جو ہے لینے ہیں وہ یہاں سے چینج کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مختلف جگہ پہ آپ جو ہے اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو چینجز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا آپ جو اسپیسیز کے اگر آپ نے اسکیجولز بنائے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں اسکیجول آگے جا کے آپ کو کراؤں گا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے اسکیجولز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اسکیجولز بنائے ہوئے ہیں تو یہ جتنی بھی اسپیسیز ہیں نا، آپ جو اسکیجولز ہیں ان کے ساتھ نا کنیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کنیکٹ ہو جائیں گے، دیکھیں اسکیجولز ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں میں اسکیجول اینڈ کوانٹٹیز میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے میں آرکیٹیکچر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس کا کوئی مطلب کہ کوئی نام دے دیتے ہیں، فرض کریں اس کو آپ اسپیسیز کہہ دیں، ٹھیک ہے، اسپیسیز کیجول، ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایم ای پی کو کلک کریں نا، ایم ای پی نہیں آ رہا تو اس لیے آپ کو اس کی جو ہے اسپیسیز بھی نظر نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، تو ایم ای پی کو کلک کر لیں، ٹھیک ہے، آرکیٹیکچر کو بے شک آف کر دیں کیونکہ آرکیٹیکچر کے اندر آپ کی اسپیسیز نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ اسپیسیز آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اسپیسیز اوکے کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اسکیجول آ گیا، ٹھیک ہے، اسکیجول میں آپ بہت ساری یہ بیسیکلی کوانٹٹیز ہوتی ہے نا، کوانٹٹی جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوانٹٹیز میں آپ کو نام چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چاہیے وہ یہاں پہ لے لیں، نمبر چاہیے وہ یہاں پہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اور کوئی چیز آپ کو لیبل چاہیے، ٹھیک ہے، لیبل کیا ہوگا وہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اسپیس ٹائپ کیا ہے وہ آپ کو چاہیے وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے، والیوم کیا ہوگی وہ آپ لے لیں، تو اس طرح سے آپ نا اسکیجول بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں سارے اسکیجول ہو گئے۔ اب اسکیجولس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے اسپیس یہاں سے ڈیلیٹ کر دی نا، یہاں سے فرض کرے یہاں پہ گئے اور یہاں پہ جا کے یہاں پہ ڈیلیٹ کی آپ نے مار دی، تو یہ اسپیس وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسپیسیز کا سوری اسکیجول کا تو یہ آج کا ٹٹوریل نہیں تھا، لیکن میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ آپ کے جو اسکیجولس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی اسپیسیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ جب میں اسکیجولس کراؤں گا تو پھر ان کو جو ہے اچھی طرح سے ڈیٹیل میں نا کور کریں گے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اسکیجولس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر جو بیسیکلی آپ کا اسپیسیز کے متعلق تھا۔ تو اسپیسیز آپ جب بھی کریٹ کرنی ہے، میں نے لیول 1 کی کریٹ کر دی، لیول 2 میں چلے جائیں، اس طرح لیول 2 میں جا کے آپ نے دوبارہ جو ہے اینالائز میں جانا ہے، یہاں پہ اسپیسیز میں جانا ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹ کرنا ہے، تو آپ کی اسپیسیز سارے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے لیول 2 کے بھی آپ کے پاس اسپیسیز آ گئے، ٹھیک ہے، اگر فرض کریں یہاں پہ اسپیسیز میں لکھا ہوا ہے تو نیمنگ جو آپ کی اسپیس نیمنگ یوٹیلٹی ہے اس کو آپ استعمال کر کے اس کو استعمال کریں گے تو آپ کے آٹومیٹیکلی آپ کی تمام اسپیسیز جو ہیں وہ اس طرح سے چینج ہوں گے جس طرح سے اس کے ایکچولی لنک کے اندر جو نام ہے۔ اسی طرح لیول 3 ہے، لیول 3 میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اس کے بھی سارے اسپیسیز کریٹ کر لیں، ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی پلیس آٹومیٹکلی سارے اسپیسیز اپنے جو ہے 35 اسپیسی کریٹ آٹومیٹیکلی، ٹھیک ہے، تو یہ کریٹ کر لی۔ اسی طرح نیمنگ یوٹیلٹی میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، اور اسے اوکے کر دیں تو آپ کے اس کے بھی جو ہے آپ کا سارا یہ بھی آپ کا آ جائے گا اسی نام کے ساتھ جو لنک کے ساتھ وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اسپیسیز کریٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیز بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمیں جا کے آگے انالیسس میں کام آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ضرور شیئر کیجیے گا دوسروں تک تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔